رات 10 بجے کے قریب انہوں نے سلطان مینشن میں قدم رکھے تھے۔ گاڑی سے نکل کر ویر نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، گاڑی سے شال نکال کے اس کے کندھوں پر اڑائی تھی، ایک ہاتھ سے کوٹ کندھے پر گرائے، دوسرے سے نینا کا ہاتھ تھامے وہ سلطان مینشن کے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ سب موجود تھے، انہیں آتا دیکھ سب کے چہرے کھلے تھے۔ حرم نینا کی جانب لپکی اور اسے خود میں بھیجا۔ شابیر نے اٹھ کر بیٹے کو سینے سے لگایا۔ ہے پراؤڈ آف یو جونیئر، شابیر نے بیٹے کے کان میں کہا تو وہ گہرا سا مسکرایا۔ پلوی شاہ نے بھی بیٹے اور بہو کی بلائیں لی۔ میر سر جھکائے نام آنکھیں لیے کھڑا تھا جب نینا میر کے قریب آئی۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے ڈیڈ نے 24 سال پہلے وہ سب کیوں کیا تھا۔ ڈیڈ، نینا نے قریب آ کر پکارا۔ میر نے حیرت سے دیکھا اور بیٹی کو سینے سے لگایا۔ سب کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ شاہزر نے جونیئر کی طرف اشارہ کیا جیسے پوچھنا چاہتا ہو کہ یہ کایا پلٹ کیسے گئی۔ جونیئر نے فرضی کالر جاڑے جیسے کہنا چاہتا ہو چھوٹے پاپا میرا کمال۔ نینا کافی دیر اپنے ڈیڈ کے گلے لگ کر روتی رہی، پھر میر نے ہی زبردستی سے خود سے لگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے۔ اب بس بھی کرے نا آپی، کتنا دریا بہائیں گے، سلطان مینشن میں باڑھ آ جائے گی۔ ربیہ کے شوشے پر سب ہنس دیے۔ وہ نینا کے گلے میں جھول گئی۔ یہ جونیئر چپکو، ربیہ پیچھے ہٹو۔ شاہزین نے ربیہ کو مصنوعی ڈانٹا اور پیار سے نینا کو گلے لگایا۔ اب میں آپ کو کبھی روتا ہوا نہ دیکھوں، سمجھی؟ شاہزین نے نینا کو پیار بڑی دھمکی دی۔ سہانا بھی آگے بڑھ کر نینا کے گلے لگی۔ تبھی باہر سے ایک اور گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو ان کو حیرت ہوئی کہ اس وقت کون ہے، مگر کچھ دیر بعد ہی متی کو عریش کے ساتھ اندر آتا دیکھ سب بہت بے حد خوش ہوئے تھے۔ متی آ کر ہبا اور شاہزر کے گلے لگی تھی۔ وہ خود تو مسکرائی گئی، شاہزر بھی خوش تھا، مگر ہبا بری طرح رو دی تھی۔ عریش پیچھے ہی کمر پر بازو باندھے اطمینان سے کھڑا تھا۔ شاہزر اس کی جانب بڑھا تھا اور روبرو آ کے اس کی جانب دیکھا، تبھی عریش نے سکون سے ہاتھ آگے بڑھایا تھا جو کہ شاہزر نے تھام لیا۔ تھینکس شاہزر کے منہ سے بے اختیار نکلا، مگر وہ اب بھی سامنے کھڑے شخص کو آزمانا چاہتا تھا۔ تمہیں ذرا افسوس نہیں اپنی ماں کی ڈیتھ کا؟ میں نے اسی ہاتھ سے تمہاری ماں کو شوٹ کیا تھا۔ شی ڈیزرو، اگر جولی کی بات کر رہے ہو تو وہ صرف ایک پیشہ ور کریمنل تھی جو جانے کتنے گھر کتنی زندگیاں برباد کر چکی ہے، جس نے اپنی سگی اولاد کو بھی نہیں بخشا۔ اگر وہ صرف جویریہ زبیر ہوتے تب اس کے مرنے کا افسوس ہوتا مجھے۔ وہ شاہزر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے جھجک بولا تھا، اس کا لہجہ مضبوط اور آنکھوں میں سچائی تھی۔ ان کے قریب کھڑے شابر سلطان نے ان کی تمام گفتگو سنی تھی۔ تو تمہاری جرأت کیسی ہے سلطان مینشن میں قدم رکھنے کی، میری بیٹی کو کڈنیپ کرنے کی؟ میں منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ ہبا متی کو پرے کرتی عریش کی جانب لپکی، تبھی متی ہبا کے سامنے آئی تھی۔ پلیز ماما کام ڈاؤن۔ چھوٹی ماما پیشنس رکھے، شاہزر نے نرمی سے کہا، تبھی شاہزر نے آگے بڑھ کر ہبا کا بازو تھاما تھا۔ یہ ہماری بیٹی کا ہسبینڈ ہے ہبا، اور اس حقیقت کو تم جتنی جلدی تسلیم کرو اتنا ہی متی کے لیے اور ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ نینا عریش کی جانب لپکی تھی۔ بھائی، عریش نے اس کے کندھے کے گرد بازو حمل کر کے اسے خود سے لگایا۔ ہے نینا، کیسی ہے میری گڑیا؟ میں ٹھیک ہوں گرو، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، وہ مسکرائی۔ پاس کھڑے ایک شخص نے یہ مسکان دل کی گہرائیوں میں اترتی محسوس کی۔ وہ تو نظر آ ہی رہا ہے ڈال۔ عریش نے اس پر چڑھے کسی کے عشق کے رنگوں پر ٹانٹ کی تو وہ نگاہیں جھکائے شرما گئی۔ عریش کو سکون آیا۔ شاہزر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا تو وہ سکون سے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بڑے غور سے اپنی بیٹی کو دیکھنے میں مصروف تھا، کسی کا لحاظ کیے بغیر، جو کہ اب اپنی فیملی سے پہلے کی طرح ہنسے مسکراتی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ سب عریش کی بے اختیاری اور محویت نوٹ کر رہے تھے۔ ہبا بھی متی میں آنے والی یہ خوشگوار تبدیلی نوٹ کیے خاموش ہو گئی۔ سلطان اسے اپنی فیملی میں ایکسیپٹ کر چکے تھے، لہٰذا اب اسے بھی پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ اب سب نے ڈنر ایک ساتھ کیا۔ شاہزر عریش کے ساتھ بیٹھا تھا اور نارمل اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ ڈنر کے بعد عریش نے جانے کی اجازت چاہی۔ وہ اپنا مدعا بیان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا، جو کہ شابیر اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ آخر شابیر نے ہی اس کی مشکل حل کی۔ ہم جانتے ہیں احمد طلبہ، تمہاری امانت ہے ہمارے پاس، ہم آپس میں مشورہ کر کے تمہیں بتا دیں گے۔ ہم بہت جلد دھوم دھام سے شاہزر زین اور متی کی شادی کریں گے، تم بھی تیار رہنا۔ بہت شکریہ انکل۔ عریش کو سکون آیا۔ ہبا نے پہلو بدلا۔ عریش نے اب ہبا کو مخاطب کیا تھا، آنٹی آپ بالکل فکر مت کریں، میں کبھی آپ کی بیٹی کو آپ سے دور نہیں کروں گا اور اپنی نئی زندگی کی شروعات لندن میں تو ہرگز نہیں کروں گا۔
اب وہاں میرا کچھ نہیں سوائے تلخ ترین یادوں کے، اس لیے میں جلد ہی ادھر اپنا گھر لوں گا اور پاکستان ہی شفٹ ہو جاؤں گا تاکہ کم از کم بیری مطلبہ کم از کم اپنی فیملی سے الگ نہ ہو۔ اسی فیلڈ میں پاکستان کے لیے کام کروں گا۔ عریش نے انہیں اپنا ارادہ بتایا، جسے سن کر ہبا کو سکون آیا۔ چند ضروری باتیں کر کے عریش رخصت ہوا۔ ویر اسے باہر تک چھوڑ کر آیا۔ وہ جاتے جاتے محسوس کر سکتا تھا کہ وہ کھڑکی میں کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی ہے۔ عریش کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مطلبہ عریش زبیر، میری محبت تمہیں پور میرے لیے بے قرار کر دے گی، تڑپو گی اب میری باہوں میں آنے کو۔ وہ مسکراتا ویر سے ہاتھ ملاتا سلطان مینشن سے گاڑی نکالتا چلا گیا۔ ویر اندر آیا، سب خوش گپوں میں مصروف تھے۔ نے سب کے سر پہ بم پھوڑا۔ ماما، نینا کا ضروری سامان میرے روم میں شفٹ کروا دے۔ نینا روم میں آ کر ابھی میری بات سنو۔ وہ لاپرواہی اور نہایت اطمینان سے کہتا اپنے روم میں جا چکا تھا۔ نینا شرم اور حفظ سے کانوں تک سرخ ہوئی تھی، دل میں دانت کچکائے۔ یہ بولڈنس اور بدتمیزی تو گٹی میں ملی ہے، شاید بے شرم کہیں کے۔ یقیناً سب بڑوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اف، نینا نے پہلو بدلا، مگر پریا پی حرم بے چین ہوئی۔ وہ تو دھوم دھام سے شادی کرنے کی بات کر رہے تھے، اب یہ جونیئر کا شوشہ سمجھ میں نہیں آیا۔ شابیر سلطان نے بڑی مشکل سے دانتوں تلے لب دبا کر لبوں پر آتی ہنسی کنٹرول کی۔ گدھا باپڑ ہی چلا گیا ہے۔ پروت شاہ نے شاہ کو گھورا۔ حرم، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نینا تم جاؤ، بات سنو اس کی، میں سامان بھجواتی ہوں تمہارا۔ پروت شاہ نے کہا۔ نینا بمشکل اٹھی، شرم و حیا سے باری ہوتے قدم بڑی مشکل سے اٹھے تھے۔ وہ روم میں داخل ہوئی جب بہت اچانک اسے بازو سے پکڑ دیوار سے پن کیا گیا تھا۔ اتنی دیر لگانے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ نینا سلطان جب کہ بول کے آیا تھا فوراً روم میں آؤ۔ جانی ویر کا کیوں دل کر رہا تھا پنگے لینے کو؟ آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نینا نے غصے سے کہتے اپنے لب کٹے۔ کیا اندازہ ہوا ہوگا؟ وہ اطمینان سے پوچھ بیٹھا۔ آپ کو شاید کچھ کام تھا؟ نینا نے نگاہیں ترچھی کر کے پوچھا۔ وہ تو کچھ دیر بعد بتا ہی دوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ اطمینان سے بولا۔ نینا کانوں تک سرخ ہوئی۔ چھوڑ دے مجھے، جانے دے مجھے، حرم ماما سے کام ہے۔ وہ مچلی۔ نینا میری ایک بات غور سے سنو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو، میری پرمیشن کے بغیر تم اس روم سے باہر نہیں جاؤگی۔ ویر تو حق جتا رہا تھا کیونکہ نینا کے ذرا سے بھی دور ہونے سے اس کی سانسیں اٹکنے لگ جاتی تھی، مگر ادھر وہ سمجھی تھی کہ وہ ویر سلطان اب اسے اعتبار کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا۔ سچ ہے، بعض باتیں، رویے، جذبات الفاظ اور اظہار کے محتاج ہوتے ہیں۔ الفاظ کا سہارا لیے بغیر اظہار نہ کیا ہوا ہو تو بہت بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، شک و شبے دلوں میں گھر کرتے ہیں اور رشتوں کی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں، انہیں کمزور کر دیتے ہیں۔ جیسے اب نینا شاکی نظروں سے ویر سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ایسے مجھے پابند نہیں کر سکتے، وہ سسکی۔ ویر کو آگ لگی، کمر میں ہاتھ ڈال کر سختی سے اسے خود میں پینچا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں نینا، میرا حق ہے، تم میرے خلاف جانے کی جرات کرو گی؟ نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ شادہ چھوڑے مجھے۔ ہاں چلو تمہیں اپنی برائی کا ایک نمونہ دکھاؤں۔ وہ اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ تک لایا تھا۔ نینا بکھلائی۔ شادش خاموش ہو جا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا اس بار جھکا۔ نینا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، جو کہ ویر نے تھام کر نرمی سے بیڈ سے لگائے اور ان نرم گداز لبوں کو اپنی دسترس میں لیا جنہوں نے اس کی نیندیں اڑا دی تھی۔ شادل اپنی بے قراریاں شمار کرنے لگا جبکہ نینا اس کی پاگل قربت میں اب گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ پورا ایک ماہ گزر چکا تھا۔ سلطان مینشن میں سب کی زندگی نارمل روٹین کی طرف آ چکی تھی۔ شاہزین اور سہانا کے لاسٹ سیمسٹر چل رہے تھے، جس کے فوراً بعد بچوں کی شادی کے فنکشنز کیے جانے تھے۔ متی بھی اپنی نارمل لائف میں لوٹ آئی تھی۔ عریش نے جا کر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ چاہتا تھا اب کی بار بیری اس سے خود رابطہ کرے۔ شاہزین اور سہانا بری طرح اسٹڈی میں بزی تھے، سو ایک دوسرے سے دور ہی تھے۔ شاہزین نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ لندن واپس جا چکا تھا۔ ربیہ کا بھی FSC کے لیے کالج سٹارٹ ہو چکا تھا۔ نینا اپنی اسی گھٹن زدہ محبت میں قید تھی۔ جب وہ دشمن جانکار موجود ہوتا، اسے ہر حال میں ہر قیمت میں اپنے آس پاس نینا چاہیے تھے۔ نینا سے اس کی بے اعتباری ہی سمجھتی خود کو مسلسل مینٹلی ٹارچر کرتی رہتی تھی۔ آج بھی دن معمول کے مطابق طلوع ہوا تھا۔ کون جانتا تھا اپنے اندر اتنا بڑا طوفان سمائے آیا ہے۔
شاہزین اور سہانا یونی میں تھے۔ آج ربیہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سو وہ کالج نہیں گئی تھی۔ نانا کی طبیعت بھی بوجھل سی تھی، سو ربیہ اس کے سر پر سوار تھی۔ نانا اپو پلیز پچھلے لان میں آئے نا، بہت بوریت ہو رہی ہے، چلیے لوڈو کھیلتے ہیں۔ ربیہ کے مسلسل اصرار پر نانا اس کے ساتھ پچھلے لان میں چلی آئی تھی۔ واقعی کھلی فضا میں آ کر وہ دونوں بہت ہلکا پھلکا اور فریش فیل کرنے لگی تھی، تو کافی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ شام کے 4 بجے کا وقت تھا، شاہزادہ گھر لوٹا تھا، اپنے روم میں آئے۔ نانا کو وہاں موجود نہ پا کر اس کے ماتھے پر کافی بال آئے تھے۔ بن سلطان مینشن میں ہر طرف اسے دیکھا، کہیں نہیں تھی۔ ویر کے سینے میں بامبر جلا۔ ماما ماما، پلوشا کو آواز دی، کیا آفت آ گئی؟ ویر کیوں شور مچا رہے ہو؟ پلوشا اپنے روم سے نکلی۔ ماما نانا کہاں ہے؟ خطرناک حد تک سنجیدگی سے پوچھا۔ پچھلے لان میں ہے ربیہ کے ساتھ۔ کوئی کام ہے تو مجھے بتا دو، پلوشا نے پوچھا، مگر وہ تن فن کرتا پچھلے لان کی طرف بڑھ گیا۔ حرم اس کی اونچی آواز سن کر روم سے باہر نکلی تھی۔ جونیئر کا یہ تہمکانہ لہجہ اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ تبھی لاؤنج میں شاویر، میر اور شاذل داخل ہوئے تھے۔ نانا ریلیکس سی کین کی کرسی پر بیٹھی ربیہ کے تماشے ملاحظہ کر کے مسکرا رہی تھی۔ تبھی ویر اس کے سر پر آ کر سوار ہوا تھا، بازو سے دبوچ کر اسے چیئر سے اٹھایا تھا۔ نانا کتنی بار سمجھاؤں کہ روم سے مت نکلا کرو، تمہیں میری اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ شاذل چھوڑے مجھے۔ ویر نے جو اس کا بازو شدت سے دبوچ رکھا تھا، اس نے نانا کو تکلیف ہوئی، مگر وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے روم میں لانے لگا۔ نانا کی بس ہو چکی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، بری طرح مزاحمت کر کے اپنا بازو اسی وحشی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ لاؤنج تک آیا تو حرم اور میر کو جونیئر کے اس رویے نے شدید طیش میں مبتلا کیا تھا۔ شاویر کا دل کی اپنا ماتھا پیٹ لے، وہ اسی طرح دیتا دلیری سے اسے گھسیٹتے اپنے روم میں لے جا رہا تھا جب میر کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ جونیئر چھوڑو اسے، میر گھبرایا، آگے بڑھ کر اس کی گرفت سے نانا کا بازو چھڑوایا تھا۔ ڈیڈ، وہ سسکتی بے تحاشا روتی میر سے لپٹی، یہ کیا بےہودگی اور بدسلوکی ہے؟ جونیئر شاذل خاموش رہا۔ حرم، نانا کو اپنے روم میں لے کر جاؤ۔ مگر چھوٹے پاپا، شاذل نے بولنا چاہا۔ شٹ اپ جونیئر، شاویر غصے سے گھبرایا۔